میں اس پر تفصیل سے کلام کرتا، لیکن جب بات آ گئی تو میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں، آپ کی بھی بہت ساروں کی غلط فہمی دور ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈائریکٹ مخاطب تھے قرآن پاک کے، لیکن ان کو عربی سمجھنے کے واسطے نحو عربی کی ضرورت نہیں تھی، ان کو عربی سمجھنا، عربی گرامر سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو عربی زبان سمجھنے کے لیے عربی گرامر سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، ہمیں عربی گرامر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو صرف یعنی جملے نہ کہو، لفظ بنانا، صیغے بنانا سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، ہمیں ضرورت ہے۔ ان کو لغت عربی کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے۔ ان کو ادب کے اندر جو لطیف باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا لیکن کچھ سمجھ جاویں گے، حقیقت، مجاز، استعارہ، تمثیل، تشبیہ، مقتضائے حال، کیا کیا ہے یہ، ان کو ان کی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ان باتوں کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ ڈائریکٹ قرآن پاک کو سمجھ لیتے تھے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ان کے سامنے قرآن پاک کی وضاحت کرو، تفصیل بیان کرو۔ تو پھر قرآن پاک کے معنی مطالب سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی جاتی ہے، اور پھر معنی اور مطالب سمجھے جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچپن میں کلمہ یاد کراؤ، 6 کے 6 کلمہ یاد کرواؤ۔ ہاں، ہم نے جب بچپن میں پڑھا تھا، یاد کیا تھا، کچھ نہیں سمجھے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لیکن ہم نے یاد کیا تھا۔ اور احسان ہے ان استادوں کا، اور احسان ہے ہمارے ان ماں باپ کا، اور احسان ہے ہمارے ان بھائی بہنوں کا جنہوں نے ہمیں یہ چیز یاد کرا دی تھی۔ تو یہ چیز ان کو یاد کراؤ۔ ہاں، قرآن پاک پڑھاؤ، یاد کراؤ، وہی جو کچھ ہمارے یہاں مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ ہمارے بڑے ہمارے لیے پورا انتظام کر کے گئے ہیں۔ ہاں، اتنا عرض کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ جہاں اور دوسری چیزیں یاد کراتے ہیں، وہ اسلامی عقیدے بھی یاد کرائیں۔ جس طریقے سے ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں سب جماعتوں کے بچوں کو صبح اکٹھا کیا جاتا تھا، سب جماعتوں کے نورانی قاعدہ پڑھنے والے بھی، حفظ پڑھنے والے بھی، مولوی بننے والے بھی، سب کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور ایمان کے جو عقیدے ہیں، اسلامی جو عقیدے ہیں، ان کا دور کیا جاتا تھا، دور بار بار ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بھی بات ہوگی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال